سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، تمام اولیاء کی کرامات بھی برحق ہیں۔ بولو بے شک۔ جناب آدم سے لے کر میرے پاک پیغمبر تک جتنے نبی تشریف لائے، اللہ نے ہر نبی کی نبوت کو پختہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء کی نبوت تھی وہ وقتی اور عارضی تھی، تو جو معجزے ملے وہ بھی وقتی اور نبی تھے تو معجزے تھے، نبی گئے تو معجزے بھی گئے۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت وقتی اور عارضی نہیں، دائمی اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو دو قسم کے معجزے عطا فرمائے۔ کچھ تو وقتی تھے کہ جب تک میرے آقا تھے معجزے تھے، کچھ دائمی ہیں کہ حضور کو دنیا سے پردہ کیے 14.25 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا، مگر معجزے آج بھی موجود، ہر بندہ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے میرے نبی کا وجود سراپا معجزہ تھا۔ بولیے بے شک۔ حضور کی نگاہ معجزہ، زبان معجزہ، ہاتھ معجزہ، قدم معجزہ، لعاب معجزہ، گفتگو معجزہ، تکلم معجزہ۔ حضور کی ایک ایک ادا کیا تھی؟ معجزہ تھی۔ مثال کے طور پر میں چند اشارے کرنا چاہوں گا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا، نگاہ مصطفیٰ میں جو آیا اللہ نے اسے بھی باکمال کر دیا۔ میرے نبی کی نگاہوں میں مکہ کا ایک تاجر آیا، ابو بکر صدیق بنا۔ ہاتھ میں تلوار لہراتا قاتل آیا، عمر فاروق اعظم بنا۔ ایک بزنس مین آیا، عثمان ذی النورین بنا۔ ایک گلیوں میں کھیلتا بچہ آیا، حیدر کرار بنا۔ ابو عبیدہ آیا، امین امت بنا۔ ابو ہریرہ آیا، محدث امت بنا۔ ابی بن کعب آیا، قاری امت بنا۔ عبداللہ ابن عباس آیا، مفسر امت بنا۔ عبداللہ ابن مسعود آیا، فقیہ امت بنا۔ خالد ابن ولید آیا، جرنیل امت بنا۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں ایک ایسا شخص آیا جو اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، دیس کا نہیں پردیسی ہے، گورا نہیں کالا ہے، امیر نہیں غریب ہے، آزاد نہیں غلام ہے، اپنا نہیں پرایا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ کالا بلال آیا، چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ اور کھٹکے جنت کی حوروں کو سنائی دیتے۔ نگاہ مصطفیٰ معجزہ ہے۔ میں اور آپ بولتے ہیں، منہ سے بدبو نکلتی ہے، مصطفیٰ بولتے تھے، منہ سے خوشبو کے حلے نکلتے تھے۔ میں اور آپ بولتے ہیں، منہ سے تھوک نکلتی ہے، مصطفیٰ بولتے تھے، منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ میں اور آپ بولتے ہیں، بات بنتی ہے، میرے مصطفیٰ بولتے تھے، حدیث اور شریعت بنا کرتی تھی۔ میں اور آپ بولتے ہیں، منہ کے تھوک سے، منہ کے لعاب سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ بولتے، منہ کے لعاب سے لوگ پیار کیا کرتے، لوگ محبت کیا کرتے۔ وہ لعاب لوگوں کے حق میں شفا بن جایا کرتا۔ میں اور آپ منہ سے نکالیں تھوک بنتا ہے، میرے مصطفیٰ نے منہ سے نکالا وہ لعاب بنا۔ وہ کیسا لعاب؟ جو جناب علی کی دکھتی آنکھوں پہ لگا، شفا ملی۔ ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، زہر کا اثر جاتا رہا۔ 4 صحابہ کے کھانے میں پڑا،
1400 کو پورا ہو گیا. اللہ نے کڑوے کنویں میں اس لعاب کو ڈالا تو میرے نبی کا وہ لعاب کڑوا کنواں شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا. میں اور آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہوا. میرے نبی نے ہاتھ جوڑے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان پہ بادل آ گئے. چہرے پہ ہاتھ پھیرے، آسمان سے بارش برسنی شروع ہو گئی. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ابو ہریرہ کی اماں کو کلمے کی توفیق دے دی. میرے نبی نے وہی ہاتھ ام معبد کی بکری کے خشک تھنوں پہ پھیرے، اللہ نے خشک تھنوں میں دودھ جاری کر دیا. میرے نبی نے وہی ہاتھ کی انگلیاں خالی پیالے میں ڈالی، اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا. میں اور آپ قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے قدموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نبی کے قدم جہاں لگتے ہیں اسوہ بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے، معیار بنتا ہے، مشعل راہ بنتا ہے، طرز زندگی بنتا ہے. میرے نبی کے قدم مکہ کی دھرتی پہ لگے، مکرم بنا ہے. کھجوروں کی دھرتی پہ لگے تو وہ مدینہ المنورہ بنا ہے. بیت المقدس پہ لگے، قبلہ اول بنا ہے. میرے مصطفیٰ کے قدم خدا کے عرش پہ لگے، خدا کا عرش بھی قیامت کی صبح تک اپنے مقدر پہ ناز کرتا رہے گا. یہ میں نے کچھ اشارے کیے، بڑی توجہ رکھنا. بات میں اگلی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا یہ تو وہ معجزے تھے جن کا میں نے اجمالاً ذکر کیا ہے. یہ وہ معجزے تھے جب تک میرے مصطفیٰ تھے، یہ معجزے بھی تھے. مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، یہ معجزے بھی چلے گئے. میرا یہ عنوان نہیں ہے، میں اس پر بولوں بات بہت ہو سکتی ہے، میں نے بات اگلی کرنی ہے. میں نے کہا میرے نبی چونکہ وقتی اور عارضی نبوت لے کر نہیں آئے تھے، دائمی اور قیامت کی صبح تک کے لیے میرے نبی کی نبوت کا سورج چہاردانگ عالم پہ چمکے گا. اب حضور کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 14.25 صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا. آج بھی میں بتانا چاہتا ہوں حضور تو دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، لیکن حضور کے کچھ معجزات ایسے ہیں جن کو آج بھی ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان کا نظارہ کر رہا ہے اور نبی کی نبوت کی صداقت کا اظہار اور اقرار کر رہا ہے. وہ کون سے معجزے ہیں؟ ذرا وہ میرے ساتھ گنتے جانا اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جانا. میں آخر میں اپنے مدعے پر اپنا ثمرہ اور نتیجہ مرتب کروں گا کہ میں نے ان معجزات کا اس مجلس میں کیوں تذکرہ چھیڑا ہے. بڑے غور سے سنیے گا میری بات کو. میں ان معجزوں کو گنوانے لگا ہوں جو حضور تو دنیا سے چلے گئے پر معجزے آج بھی، بولو سارے، معجزے آج بھی باقی ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہو جن کو میرے رب نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. حاجی کتنے بیٹھے ہو بھائی؟ بڑی تعداد ہے. حجاج کرام بھی موجود، علماء کرام بھی موجود. میں ان کی تائید لینا چاہوں گا کہ جو باتیں میں کہنے لگا ہوں یہ سب لوگ میری بات کی تصدیق و تائید کریں گے. میں کہیں غلط ہوں آپ مجھے روک ٹوک سکتے ہیں. اب توجہ کرنا، اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ میدان عرفات. مزدلفہ میں، منی میں کچھ وقت کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھہراؤ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر رکتے ہیں سارے حاجی. عرفات، منی اور مزدلفہ یہ تینوں جگہ کیا ہیں؟ کھلے چٹیل میدان ہیں. آج جتنا ان میدانوں کا حدود اربا ہے، میرے نبی کے زمانے میں بھی ان میدانوں کا اتنا ہی حدود اربا تھا، بلکہ آج کے دور میں ان میدانوں کا حدود اربا کم ہو گیا. میرے نبی کے زمانے میں یہ میدان بڑے تھے. وجہ کیا؟ اس زمانے میں ان میدانوں میں اتنی تعمیر نہیں تھی. آج ان میدانوں میں کیا ہو چکی؟ تعمیرات ہو چکی. تو تعمیر ہونے کی وجہ سے حدود اربا ان کا کیا ہو گیا؟ سمٹ گیا، کم ہو گیا. اب توجہ کرنا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے میرے نبی کے دور میں حاجیوں کی جو زیادہ سے زیادہ تعداد نقل کی گئی وہ تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع حضور کے حجۃ الوداع کے موقع پر تھا. 1.5
لاکھ حاجی مینا اور مزدلفہ میں آئے، میدان سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ حاجیوں سے بھر گیا۔ آج کے دور کی مثال لے لیں، کورونا کے بعد حاجیوں کی تعداد میں کچھ فرق آ گیا ہے، لیکن کورونا سے پہلے لکھا گیا کہ جناب حاجیوں کی تعداد 40 لاکھ سے بھی زیادہ شمار کی گئی۔ چلیے میں اوپر کو چھوڑ دیتا ہوں، 40 لاکھ کا مجمع بھی شمار کرو۔ آج کے دور میں مجمع 40 لاکھ کا ہوا تو بھی میدان عرفات اور مینا کیا ہو گئے؟ بھر گئے۔ معاملہ بڑا عجیب ہے، میدان اتنا ہی ہے، میدان بڑا نہیں ہے بلکہ کم ہوا ہے، لیکن تعداد کیا ہو گئی ہے؟ بڑھ گئی ہے۔ میرے نبی کے دور میں تعداد 1.5 لاکھ کی تھی تو بھی میدان بھر گئے، آج تعداد 40 لاکھ کی ہے تو بھی میدان بھر گئے۔ کمال بات ہے یار، کوئی آپ کو حاجی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا نظر آئے یا اس سال میں حج کے لیے گیا، اتنا رش تھا کہ مجھے تو میدان عرفات میں جگہ ہی نہیں ملی، مجھے تو مزدلفہ میں جگہ ہی نہیں ملی، میں تو کہیں باہر بیٹھا رہا۔ کبھی ایسا سنا نہیں، جتنا بھی مجمع آ جائے میدان میں سما جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا لوگوں مینا کی مثال ماں کے پیٹ کی سی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ہو تو بھی سما جاتا ہے، بچے 2 ہوں پیٹ اتنا ہی ہے تو بھی سما جاتا ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، میں نے میڈیا پہ خبر پڑھی ہے گزشتہ سالوں میں یورپ کے کسی ملک میں ایک عورت نے ایک وقت میں 12 بچوں کو جنم دیا ہے، ایک وقت میں پیٹ اتنا ہی تھا، بچہ ایک تھا تو بھی سما گیا، بچے 12 تھے تو بھی سما گئے، میدان اتنا ہی تھا، مجمع 1.5 لاکھ کا تھا تو بھی سما گیا، مجمع 40 لاکھ کا تھا تو بھی سما گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر حاجی اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے یا نہیں؟ اچھی بولو بھائی، گنتے جانا۔ نمبر 2، دوسرا زندہ معجزہ جسے ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے۔ بقرہ عید کا موقع آتا ہے، قربانی کرتے ہو؟ جو کرتے ہو وہ تو بولو۔ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، پورا گھر لگتا ہے، صبح سے شام تک بس ہو جاتی ہے، ایسے ہوئی؟ اچھا جب قربانی ہو چکی، اب جی اس کو دھو، وہاں پر جناب چھڑکاؤ کرو، وہاں پر ادھر چھڑکو، اگربتیاں لگاؤ، ایئر فریشنر چھڑکو، چونا لگاؤ، دوائیاں اور کیمیکل چھڑکو تاکہ قربانی کے بدبو اور اثرات وہاں سے کرتے ہیں نا۔ اتنا تردد کرنے کے باوجود بھی وہاں اگلا پورا مہینہ اثرات مکمل زائد، اثر باقی رہتا نہیں رہتا؟ بولو۔ ان حاجیوں سے پوچھو، حج کے لیے جاتے ہیں، فی حاجی ایک قربانی بھی کرے، 40 لاکھ نے کتنے جانور ذبح کیے؟ 40 لاکھ 3 دن میں جانور ذبح ہوئے۔ مانا کہ وہاں مشینیں کام کرتی ہیں، لیکن بابا 40 لاکھ جانور 3 دن میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مشینوں سے کچھ آگے کا کام ہے بابا۔ 3 دن میں قربانیاں ہوئی، چوتھے 5ویں دن وہاں جا کر دیکھو، تمہیں بدبو نہیں ملے گی، تعفن نہیں ملے گا، مکھی نہیں ملے گی، مچھر نہیں ملے گا، چیل نہیں ملے گی، کوا نہیں ملے گا، کتا نہیں ملے گا، بلی نہیں ملے گی۔ میں اور تو ایک جانور ذبح کریں، اثر اگلے پورے مہینے تک ختم نہ ہو، وہاں 40 لاکھ جانور ذبح ہو جائیں، اگلے دن سے وہاں پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے۔ نمبر 3، توجہ کرنا، تیسرا زندہ معجزہ جسے ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے رمی جمار، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ہر حاجی وہاں کنکر مارتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ اچھا بھائی، باقی لوگ تو اپنے اپنے حساب سے کرتے ہوں گے، ہمارے پاکستانیوں کا حساب کچھ، چونکہ ہمیں شیطان زیادہ تنگ کرتا ہے اس لیے ہمارا غصہ بھی، تو ہم صرف کنکریوں پر اکتفا نہیں کرتے، جوتے بھی اتار کے مارتے ہیں نا، پاکستانی وہاں کرتے ہیں، ذرا ساتھ منہ سے
اسی کی زبان میں اسے صلواتیں بھی سناتے ہیں جناب. اپنا اپنا معیار ہے، لیکن چلو میں اس بحث میں نہیں جاتا. اول تو تعداد فقہا نے زیادہ لکھی، لیکن چلو میں سمجھانے کے لیے کم سے کم کہوں. فی حاجی شیطان کو 3 کنکر بھی مارے. 40 لاکھ حاجی ہیں، وہ کنکر وہاں لگ کے کہاں گرتا ہے؟ بولو بھائی، زمین پہ. جو حاجی گئے ہیں ذرا میری بات کی ان سے تصدیق کرنا. بابا ہر حاجی نے 3 کنکر بھی مارے ہوں، 40 لاکھ حاجیوں کے کنکر زمین پر گرے تو زمین پر کنکروں کے پہاڑ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن چند کنکر زمین پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں اور کسی کا نشان نہیں. کوئی مشین وہاں نہیں، کوئی جھاڑو لگانے والا وہاں نہیں، کوئی بلدیہ کا محکمہ وہاں نہیں. اللہ یہ کدھر گئے؟ یہ کدھر گئے سارے کنکر؟ میرے نبی کا فرمان ہے، میرا رب کہتا ہے اللہ جس حاجی کا حج قبول کر لے، فرشتے آسمان سے آ کر اس کا کنکر اٹھا لیتے ہیں، چن لیتے ہیں. اور جس حاجی کا حج کسی بھی وجہ سے قبولیت سے رہ جائے، اس کا کنکر زمین پہ پڑا ملے گا. یہ چند کنکروں کا زمین پر پڑے رہ جانا اور بقیہ لاکھوں کروڑوں کنکروں کا رب کے غیبی نظام کے تحت وہاں سے اٹھا لیا جانا، یہ میرے رب کی قدرت، میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے، جسے ہر بندہ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ بولتے جاؤ بھائی. چوتھا زندہ معجزہ میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. کہو سبحان اللہ. کون سا معجزہ؟ چوتھا. بول دو یار. میرے نبی کا روزہ کیسے معجزہ ہے؟ علماء سے پوچھئے گا. میں ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں. آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء اپنی طبی عمر پوری کر کے میرے رب کے ہاں چلے گئے، ان میں سے کسی نبی کی قبر کا نشان اللہ نے کنفرم درجے میں باقی نہیں چھوڑا. یہ عجیب بات کرو. کسی نبی کی قبر کا نشان اللہ نے کنفرم درجے میں باقی نہیں چھوڑا. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں سرزمین شام، عراق، فلسطین، مصر، ان علاقوں میں نبیوں کی قبریں ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی نبی کی قبر کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے کنفرم درجے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے. اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ ضمنی درجے میں کیا ہے، قطعی درجے میں نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کنفرم درجے میں کس نبی کی قبر کہاں موجود ہے. 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نبی کی قبر کا نشان کنفرم درجے میں محفوظ نہیں سوائے میرے نبی کی قبر کے. آج جو حاجی حج کے لیے گیا، جو عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے گیا، روزہ رسول پہ حاضری دے کے آیا، وہ کنفرم درجے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پاک پیغمبر کی قبر کا دیدار کر کے آیا. اور کسی نبی کی قبر کے بارے میں قطعی دعویٰ نہیں تو 1.25 لاکھ نبیوں کی قبروں کے نشانات کا کنفرم درجے میں محفوظ نہ ہونا اور میرے نبی کی قبر کا نشان صدیاں گزرنے کے بعد بھی من و ان کنفرم درجے میں محفوظ رہنا، یہ میرے رب کی قدرت، میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے، جسے ہر بندہ آج بھی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں زندہ معجزہ جسے زمزم کہتے ہیں. کہو نا یا سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اب اس معجزے پر پوری رات بھی بولوں نا تو بات ختم نہیں ہو سکتی. ایسے کمال کا معجزہ. میں 2 باتیں یہاں عرض کر کے آگے مدعے کی جانب بڑھتا ہوں. زمزم بھی معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ بڑی عجیب باتیں کہنے لگوں، بڑے غور سے سننا، ایمان تازہ ہوگا. کمال کا معجزہ. آپ جانتے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، نہیں تو میں اٹھاتا ہوں. سوال کیا ہے کہ جی آپ نے کہا یہ حضور کا معجزہ ہے، جبکہ یہ تو جناب اسماعیل کا معجزہ ہے. کس کی اڑیوں سے نکلا تھا؟ جاگ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کس کی اڑیوں سے نکلا تھا؟ اور میں اس کو کس کا معجزہ کہہ رہا ہوں؟ سوال ہے نا. جناب اسماعیل کا معجزہ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. دلیل
علماء موجود ہیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کو نبوت ملنے کے بعد کوئی خلاف عادت اور خرق عادت کام اگر اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر نبوت ملنے سے پہلے کوئی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں، معجزہ. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے، ایڑیاں رگڑی، زمین سے پانی کا چشمہ نکلا، ابھی نبوت نہیں ملی. اسماعیل کا کیا کہلائے گا؟ بول دو یار، اونچی بولو. ارہاس ہے. اور علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، یہ زمزم کا جو کنواں ہے نا، اس پر ایک دور ایسا بھی آیا یہ مٹی سے بھر گیا تھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا زمزم کا کنواں کہاں ہے. پھر میرے نبی کے دادا خواجہ عبد المطلب یہاں تشریف لائے، جغرافی اور نقشے کی مدد سے انہوں نے اس جگہ کو ٹریس کیا، دوبارہ اس کی کھدائی کروائی، اس کی صفائی کروائی، دوبارہ یہ زمزم کا چشمہ نکلا. خواجہ عبد المطلب نے اس کو دریافت کیا اور پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نبوت ملنے کے بعد اپنے یاروں جانثاروں کے ساتھ اس کنویں پہ تشریف لائے. حضور جب زمزم کے کنویں پہ پہنچے، میرے نبی کو زمزم کا پیالہ بھر کے پیش کیا گیا. اللہ کے نبی نے آدھا پیا، آدھا چھوڑ دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آدھا بچا کیا کریں اس کا؟ حضور نے فرمایا میرا جھوٹا ہے، دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دو. مصطفیٰ کریم کا جھوٹا بچا ہوا دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈلا تو میرے نبی نے زمزم کے کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، لوگوں سنو، مجھ محمد کا جھوٹا اب اس کے اندر چلا گیا، اب قیامت کی صبح تک اس کے پانی کی سطح کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے. اگلا جملہ سننا میرا. پوری کائنات میں کسی کنویں کا، کسی چشمے کا، کسی نلکے کا پانی اتنا نہیں پیا جاتا جتنا زمزم. صحیح ہے یا غلط؟ بولو. اچھا، اگلی بات کہنے سے پہلے ایک جملہ یہاں اور سنو. میرا ایمان ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میری حضور سے محبت کہتی ہے، خدا کی قسم زمزم پینے والوں تمہیں مبارک ہو، تم زمزم نہیں پی رہے، تم محمد کریم کا جھوٹا پی رہے. اور خدا کی قسم میں اپنے عقیدت و محبت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہوں، جس مسلمان کے حلق سے نیچے مصطفیٰ کریم کا جھوٹا اتر گیا، میرا رب اسے جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب کرے. جہنم کی آگ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. یارو خدا کی قسم زمزم کا ایک گھونٹ بھی مل جائے نا، اسے سعادت اور تبرک سمجھ کے پیا کرو. یہ معمولی چیز نہیں پی رہے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا کرو. آج کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، ہمیں زمزم کی شیشی لا کر دے دے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ فلانے کے لیے موبائل لایا، فلانے کے لیے گھڑی لائی، فلانے کے لیے کپڑے لائے، میرے لیے صرف پانی رہ گیا تھا. خدا کی قسم یہ عام پانی نہیں، یہ وہ پانی ہے جس کے ایک گھونٹ پر ساری کائنات کی دولتیں قربان کی جا سکتی. اس کی قدر پہچانو. میرے نبی نے فرمایا زمزم ماء لما شرب لہ، یہ وہ پانی ہے جس مقصد و نیت سے پیو گے خدا تمہیں اس مقصد میں کامیاب و کامران کرے گا انشاءاللہ. اور ایک اور عجیب بات کہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، جب پہلی دفعہ میں نے سنا مجھے بھی بڑا عجیب لگا، جیسے ابھی آپ کو لگے گا، لیکن جب تجربہ کیا تو حقیقت پر مبنی پایا کہ واقعی کمال. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے اتنا پیار و محبت ہے کہ اللہ اپنے نبی کے کسی امتی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک محمد کریم کا جھوٹا اس کے حلق سے نیچے اتار دے. یہ عجیب بات میں نے کہہ دی. یہ کیا ہے؟ اللہ اس وقت تک اپنے نبی کے امتی کو موت نہیں دیتا جب تک محمد کریم کا جھوٹا اس کے حلق سے نیچے نہیں دیتا. یہ قاعدہ کلیہ نہیں لیکن اکثریہ ضرور ہے. تجربہ کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے بزرگ بیٹھے ہو، جس بندے نے زندگی میں کبھی ایک گھونٹ بھی زمزم پیا ہے ہاتھ کھڑا کر دو ذرا، اور اپنے دائیں بائیں نظر دوڑاؤ، کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں. بولو بھائی، بولو سارے، پیا یا نہیں پیا؟ نیچے کرو. میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھاؤں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے،
تم اپنے ہری پور شہر میں نکلو، تم اپنے علاقے میں نکلو، اپنے مین روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تم چکر لگا لو، خدا کی قسم جس بندے نے دنیا میں کچھ سانس لیے، کچھ زندگی گزاری، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا جو گود میں ماں کے دودھ پیتا ہے، آج کی نیک مائیں اور بچوں کو فیڈر میں بھی زمزم کے کچھ قطرے شمار کر کے پلایا کرتی۔ میں اسی بنیاد پہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نبی کا جھوٹا جب تک حلق سے نیچے اتار نہیں دیتا، خدا کسی کو موت نہیں دیتا۔ کائنات کے کسی کنویں کا پانی اتنا نہیں پیا جا رہا جتنا زمزم پیا جا رہا ہے۔ 14.25 صدی گزری، آج تک کبھی زمزم کے کنویں کے پانی کی سطح 1 انچ نیچے نہیں آئی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ اونچی بولو بھائی۔ چھٹا معجزہ۔ اب میں اپنی تقریر شروع کرنے لگا ہوں۔ کون سبحان اللہ ٹیلی پہ گئے؟ سبحان اللہ۔ آپ کہیں کہ یہ تمہید یہ تھی تو تقریر کیا ہوگی جناب؟ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے پھر کروں؟ ایمان سلامت ہے؟ ذوق سلامت ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جو بالکل تھکے بیٹھے۔ اتنی جلدی اچھی، آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں۔ بڑے تیز ہو نا تم جناب، جلد بازی کرتے ہو اور پھر 5 سال بھگتنا، ایسا ہے یا نہیں؟ اتنی جلد بازی اچھی نہیں، سوچ سمجھ کے چلان مارا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بولو آگے، آگے شروع کروں؟ اچھا بھائی میں زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، میں خود تک ہوں، اس لیے بس یہ اس چھٹے معجزے کو بیان کرنے کے لیے یہ اتنا لمبا سفر کیا میں نے۔ اب سنو آج کے اس مدعے سے متعلق کہ میں نے یہ موضوع کیوں چھیڑا، توجہ۔ 14.25 صدی گزری، میرے مصطفیٰ دنیا سے گئے، چھٹا معجزہ جسے بچے سے لے کر بوڑھا ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ یہ جو پہلے بتایا نا 5، یہ تو حاجی دیکھ کر آئے، جو حاجی نہیں اس نے سنا پر دیکھا۔ بولو بھائی، یہ چھٹا معجزہ بچے سے لے کر بوڑھا ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اسے رب کا قرآن کہتے ہیں۔ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو جس کا ایمان ہے۔ اب قرآن کے معجزہ ہونے پر علمی دلائل دونا تو بات بڑی لمبی بھی ہو جائے گی اور شاید آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، آپ کی سطح سے اوپر بھی ہو جائے گی، اس لیے میں وہ بہت دور کی بات نہیں کروں، آج کے دور کی زندہ و جاوید چند مثالیں رکھوں گا کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک اس مجمع میں ہر بندہ اعتراف کر کے جائے گا کہ واقعی قرآن زندہ ہے۔ بڑی دلچسپ دلیلیں اگر غور کرنا، میں صرف 2-4 عرض کروں گا۔ قرآن مجید 7واں سپارہ، قرآن نے ایک بڑا عجیب دعویٰ کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ رب کہتا ہے میرے قرآن کو میرا کوئی بندہ دل کے کانوں سے سنے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہہ پڑے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں سے، بولو، یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ اچھا چیز دعویٰ۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان تو ہے، تم نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن چلو آن گراؤنڈ اس کی ریالٹی چیک کریں، حقیقت چیک کریں، قرآن اثر کرتا ہے، دل کے کانوں سے سنا جائے۔ میں ایک واقعہ سنانے لگا، توجہ۔ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے مصر، مصر کے سابق صدر گزرے ہیں جمال عبد الناصر، کیا نام تھا؟ نام سنا ہوگا، ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا۔ جمال عبد الناصر نے اپنا کمال کا واقعہ لکھا ہے، توجہ سے سننا ذرا۔ جمال عبد الناصر کہتا ہے میرے دور صدارت میں روس والوں نے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا، تمام دنیا کے صدور کو اس میں انوائٹ کیا، بلایا، مجھے بھی دعوت ملی، میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ 3 روزہ کانفرنس تھی۔ جمال عبد الناصر کہتا ہے اللہ نے میرے دل میں ویسے بات ڈالی، عالم عرب کے مشہور ترین قاری جن کی آج بھی تلاوت سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے، قاری عبد الباسط، نام سنا ہے نا؟ بولو بھائی۔ یہاں 1 منٹ بریک لگاتا ہوں، ایک بات کہنے لگا ہوں جناب۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دنیا کہتی ہے یونیورسل ٹروتھ، عالمی سچائیاں، کہتے نہیں کہتے کہ فلاں نے اتنے چھکے مارے، فلاں نے اتنے چوکے مارے، فلاں نے ورلڈ کپ جیت کے لایا، یہ یونیورسل ٹروتھ بنا ہوا آج کل۔ وہ بولو یار، جب بعض لوگوں نے اس کو بھی نا
بڑا سیریس لے لیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ یہ نان سیریس ایشو ہے. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں عالمی سچائیاں. اور نہیں بابا، اب میں بھی آپ کو ایک یونیورسل ٹروتھ بتاؤں، یہ بھی ریکارڈ ہے، اس کو یاد کیا کرو، بچوں کو یاد کروایا کرو. بہت سارے میں ایک بیان کرنے لگا ہوں. عالمی سچائی اور حقیقت کیا ہے؟ قرآن اترا اہل عرب پر، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا اہل مصر نے، اور اس کو سمجھ کر اس کی تبلیغ و تشریح کا حق ادا کیا ہندوستان پاکستان کے علماء نے. سبحان اللہ. یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے یا نہیں؟ اب یہ بہت ساروں کے اوپر سے گزر گیا کہ اس کی تو ہوا بھی نہیں لگی نا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. اب یہ تینوں جملے مستقل تقریر ہے، میں نہیں اب اس طرف جا رہا، بات لمبی ہو جائے گی. اتنا یاد رکھو، قرآن اترا کس پر؟ بولو سارے. اس کی تلاوت کا حق کس نے ادا کیا؟ مصر والوں نے. مصریوں میں آج بھی بڑا ذوق ہے قرآن کا. عام نوجوان، داڑیاں شیو، کالج یونیورسٹی کے نوجوان، جہاں بھی کہاں مصر میں کوئی تقریب، کوئی شادی، کوئی پارٹی، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے نا جناب، عمومی ماحول یہ ہے کہ وہاں کے نوجوان دوست چار جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. خدا کی قسم داڑیاں نہیں ہیں ان کی، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے قرآن آج نازل ہو رہا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ میری قوم کے نوجوانوں کو بھی قرآن کا یہ ذوق نصیب فرما دے. بہت کمال کی تلاوت مصر والے کرتے ہیں. خیر، قاری عبد الباسط اس وقت زندہ تھے، اور جمال عبد الناصر کہتا اللہ نے میرے دل میں ویسے بات ڈالی. میں نے قاری صاحب کو بولا بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے، قاری صاحب آپ بھی ان کو بھی تیار کر لیجیے. قاری صاحب بھی میرے ساتھ چل پڑے. 3 دن کی وہ کانفرنس، بیچ میں ایک دن چائے کا وقفہ ہوا، سارے چائے پینے لگے، آپس میں گپ شپ ہونے لگی نا. تو میں نے کہا یار آج قرآن کا جادو ان کے سر پر چلاؤ. کافر ہیں، غیر مسلم بھی بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا یار آج میرے ساتھ ایک بندہ آیا ہے، تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہے، سنو، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. یہ جملہ میں نے ایڈ کیا ہے جانے کے لیے. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایسا جملہ کب بولا جاتا ہے؟ جب اگلے کو بندہ کیا کر رہا ہو؟ چیلنج کہ مزہ ایسے ہی ہے نا بھائی. سنو، میں نے یہ تو نہیں بولا قرآن سنائے گا، قاری صاحب ہے. میں نے کہا یہ کافر ہے، یہ کیا جانے قرآن کیا، قاری کیا. میں نے کہا کچھ سنائے گا، سنو. میں نے جب اتنا زور دے کے بولا نا تو وہ سارے متوجہ ہو گئے کہ بھئی یہ کیا سنانا چاہتا ہے. جب وہ متوجہ ہوئے تو میں نے قاری صاحب کو اشارہ کیا. میں نے کہا قاری صاحب آج شروع ہو جاؤ. جادو وہ جو چھڑ کے بولے. قاری صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے، آنکھیں بند کی، اور اپنی لحن داودی میں اپنے من میں ڈوب کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع. یارو کمال کے جملے ہیں، ذرا میرے سننا خدا کی قسم. جمال عبد الناصر کہتا ہے لوگوں، قاری عبد الباسط اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا اور میں ان کافروں کے چہرے پڑھ رہا تھا. مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو تلاوت سے نم نہ ہو چکی. ہر آنکھ نم تھی، ہر آنکھ میں پانی اور آنسو تھے. میں نے کہا مولا میں تیرے قرآن کی عظمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں. یہ کافر ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ منکر ہیں، یہ قرآن نہیں جانتے، قرآن کی زبان نہیں جانتے، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے سورہ رحمان کس چیز کا نام ہے. بغیر سمجھے ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ رب کے قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی تو سنتے ہیں، ہماری آنکھوں سے تو آنسو. تو بولو، آٹے کا ریٹ سن کر تو نکل آتے، پیٹرول کی قیمتیں سن کر تو نکل آتے، بجلی کے بل دیکھ کر تو نکل آتے ہیں، ہماری آنکھ سے تو کبھی نہیں نکلے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سوال ہے نا. مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میں نے بولا بابا میں نے صرف سننے کی قید نہیں لگائی. کس کی قید لگائی؟ دل کے کانوں سے سنے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، غور کرنا. جو آنکھیں رات 2 بجے تک موبائل پر بیٹھ کر ٹیبل پہ بیٹھ کے ننگے ناچ گانے دیکھیں، ننگی فلمیں دیکھیں، جو کان صبح و شام بیہودہ موسیقی اور گانے سننے کے عادی ہوں، بتاؤ ان کانوں کو پھر قرآن کی تلاوت لطف دے سکتی ہے؟ وہ بولو سارے. وہ بابا ایک بندے کو 2 مہینے تک ٹائیفائیڈ ہو گیا،
2 مہینے بخار رہا، اندر کا سسٹم خراب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ او بولو بھائی، خراب ہو گیا۔ اب اس کے سامنے بریانی لا کے رکھو، کباب لا کے رکھو، اور جناب منگلا ٹائم کی مچھلی لا کے رکھو، تربیلا کی، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مزیدار کھانے لا کے رکھو، وہ جونے والا توڑے گا، منہ پہ رکھے گا، منہ بنا لے گا، یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی ذائقہ نہیں، یہ کیا اٹھا کر لے آئے؟ بتائیے قصور کھانے کا یا اندر کے سسٹم کا؟ اندھا کیا جانے پسند کی بہار کیا ہوتی ہے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد کیا ہوتا ہے، یہ کیبل اور موبائل اور ٹیک ٹاک پہ برباد ہونے والا کیا جانے کہ قرآن کی تلاوت کا لطف و مزہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کا مزہ لینا ہے، ذرا اپنے اندر کو پاک صاف کر، پھر من میں ڈوب کر قرآن کی تلاوت سن۔ اگر قرآن نے تیرے دل دماغ پہ اثر نہ کیا، خدا کی قسم میرے منہ پہ تھوک دینا۔ قرآن نہیں بدلا، بدلے ہیں تو میں اور تو بدلے۔ صحیح ہے یا غلط؟ جی بولو بھائی۔ اور میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں بڑی مزیدار، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے معنی میں تو اثر ہے، بڑے غور سے سننا، قرآن کے معنی میں تو اثر، بولو، قرآن کی تشریح میں تو اثر، قرآن کی علوم میں تو اثر، ہمارا ایمان ہے قرآن کے لفظوں میں بھی کیا ہے؟ قرآن کے لفظوں میں بھی ہمارا ایمان ہے۔ میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، میں نے یہی بات کی، میں نے بولا بھائی قرآن کے لفظوں میں بھی۔ ایک خشکا بیٹھا تھا، خشکا بولو یار، پریشان ہو نہیں سمجھتے؟ چلو جو سمجھتے ہیں ان سے پوچھ لینا، سارا ٹھیکہ میں نے تو نہیں، تقریر ختم بھی تو کرنی۔ بعض خشکے جن کا مزاج الہاد پرستانہ، دین کے ثابت شدہ مسئلوں میں کیڑے نکالنا، دین کے ثابت شدہ مسئلوں میں کیا نکالنا؟ کیڑے نکالنا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اچھا بابا میں نے اشارہ کر دیا، خشکا بیٹھا ہے، کہنا کیا لگا؟ کہنے لگا جناب میں نہیں مانتا کہ قرآن کے لفظوں میں، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا وجہ، توجہ کرنا، وجہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ لفظ تو بے جان ہوتے ہیں، اور بے جان چیز میں کیسا اثر؟ دلیل سمجھ رہی ہے؟ لفظ تو کیا ہوتے ہیں؟ بے جان چیز میں کس چیز کا اثر؟ یہ تم مولویوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، تمہاری روٹیاں لگی ہوئی ہیں، ایک بندہ تمہارے پاس آیا، مولوی صاحب نے آیت الکرسی پڑھ کے کیا کر دی؟ پھونک مار دی۔ دوسرا آیا، مولوی صاحب نے آیت شفا پڑھ کے دم کر دیا۔ تیسرا آیا، مولوی صاحب نے تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیا۔ مولویوں کی روٹیاں وہ بولو، اچھا سب کی تان مولویوں کی ٹوٹتی آ کر، نزلہ یہی گرتا ہے، لسا ماڑا ہویا جو مولوی، سمجھ آئی نہیں آئی؟ ماڑے بندے پہ زور چلتا ہے نا بابا۔ اب میں تشریح میں مزید نہیں جاؤں گا، خشکا تھا، کہنے لگا جناب یہ پھونکے مار رہے ہو جو آیتیں پڑھ پڑھ کے، یہ آیتیں اور الفاظ تو بے جان ہیں، بے جان چیز اپنے اندر کیا اثر رکھتی ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں ہر بندہ اپنی فیلڈ کا کیا ہوتا ہے؟ بولو یار، ڈاکٹر اپنے فیلڈ کا کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا تو ڈاکٹر آپ سے لمبی چوڑی باتیں، لمبی چوڑی بحث ایک کام کرتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہتا ہے ادھر منہ کھول کے زبان باہر کٹ، کہتے نہیں کہتے، اور وہ ٹارچ اٹھاتا ہے، بیٹری اٹھاتا ہے اور کہاں لگاتا ہے؟ زبان پر، اندر کا پورا الٹرا ساؤنڈ وہ کر لیتا نہیں کر لیتا، زبان کی کیفیت دیکھ کے معدے کے حالات چیک کر لیتا ہے، ڈاکٹر فیلڈ کا ماہر ہے۔ میں نے کہا چلو ہم اپنی فیلڈ کے زیادہ ماہر تو نہیں لیکن چھوٹے موٹے کمپاؤنڈر ہیں، ہمارے پاس آ کر بھی جب کوئی بندہ منہ کھول کے زبان نکالتا تو نہیں لیکن زبان چلاتا ہے تو ہم بھی سمجھ جاتے، نہیں سمجھ آئی آپ کو شاید، ہم بھی پیچھے تک پہنچ جاتے ہیں کہ کون ہے، کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، کہاں کا ڈسا ہوا ہے، فکری اور نظریاتی کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، ہر بندے کی فیلڈ ہے جناب۔ اچھا جب وہ خشکے نے یہ سوال کیا تو میں بھی خشکے کے بیک گراؤنڈ تک پہنچ گیا، بولو بھائی، اس کے سسرال اور میکے تک پہنچ گیا۔ بندہ کہاں سے آیا ہے، کہاں کی بولی بول رہا ہے جناب؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ ماشاء اللہ آپ کا بھلا کرے جناب۔
تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، کہتے ہیں جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسی اس نے بات کی نا اللہ نے اس کے مطابق ہی میرے دل میں جواب ڈال دیا۔ تو میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ طاری کیا، مصنوعی غصہ طاری کیا، اور غصے والا منہ بنا کر نا میں نے اس کو بولا دبا جا، نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، گیٹ آؤٹ۔ تو یکدم میرے اس رویے سے وہ بڑا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کہتا ہے استاد جی جواب نہیں دینا نہ دیو، کم از کم اپنا رویہ تھے۔ میں نے سوال کیا ہے یہ کون سا طریقہ ہے جواب دینے کا جناب، رویہ تو ٹھیک کرو۔ اس نے یہ کہا، میں نے دوبارہ وہی جملے دہرائے، دباؤ جاؤ، اٹھ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب جب دوبارہ میں نے یہ بولا نا تو غصے سے لال سرخ ہو گیا، وہ پسینے پسینے، اس کا پس نہیں چلتا کہ وہ مجھے کھا جائے، اتنا غصہ اس کو۔ جب اتنا غصہ آیا نا میں نے بولا کیوں سونیا ہویا نا اثر، نہیں سمجھ رہی یار، میں کہا سونیا میں بھی الفاظ ہی بولے نہیں کو ڈانگ دے، ہوا نا اثر، کہتا ہوا۔ تو میں نے کہا سن، مجھ گناہگار کے لفظوں میں اثر مانتا ہے، پروردگار کے لفظوں میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ سبحان اللہ، وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میرا ایمان ہے قرآن کے لفظوں میں بھی کیا ہے؟ اس مجمع میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے، کوئی میرا بھائی ڈاکٹر بیٹھا ہے، سارے مریضوں، اللہ اس قوم کو ڈاکٹر عطا فرمائے، آمین کہہ دو، اچھا ڈاکٹر عطا فرمائے، اچھا مسیحا عطا فرمائے۔ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ہاتھ بڑا کرو، اچھا ڈاکٹر چاہتے ہو، اچھا مسیحا چاہتے ہو؟ 8 فروری آ رہے، سوری سلیکشن نہیں الیکشن، سلیکشن ہو گیا، جو ایسی بنی ہوئی ہے معذرت چاہتا ہے۔ توجہ کرنا، میں بات کہہ رہا تھا، چلو ڈاکٹر نے یہ یاد اتنا تو سب کو پتا ہے، یہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں نا، دل کا مرض بڑا سیریس ہوتا ہے نا، ایسا ہے؟ تو بعض دفعہ ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں لیکن معاملہ قابو میں نہیں، تو ڈاکٹروں نے اکثر مرضوں کا علاج دوائی کے ساتھ ایک الٹرنیٹ بھی، مثلا ایک ہڈی کا مریض ہے تو اس کو دوائیاں بھی دیں گے اور ساتھ کیا کروائیں گے؟ ایکسرسائز، تھراپی جس کو کہتے ہیں نا جناب، یہ فلاں چیز کی تھراپی، یہ فلاں کی تھراپی، فلاں کی تھراپی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دل کے مریض ہیں، کبھی دل کی دوا دیتے ہیں لیکن مرض شدت اختیار کر جاتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا تو ڈاکٹر دل کی بھی تھراپی کرواتے ہیں سورہ رحمان سے، اس کا نام کیا ہے؟ قرآنک تھراپی۔ کیا نام رکھا؟ قرآنک۔ جاؤ پورے پاکستان میں دل کے جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں ان دل کے ہسپتالوں کے آئی سی یو وارڈ میں چلے جاؤ، آئی سی یو وارڈ میں ڈاکٹر کہنے لگے ہم نے دل کے مریضوں کو یہاں ٹوٹیاں لگائی، سامنے سکرین پہ منظر دیکھا، ادھر سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبد الباسط کی آواز میں لگا دی، خدا کی قسم اتنی جلدی بیماری کا لیول دوائی سے نیچے نہیں آیا جتنی جلدی سورہ رحمان کی تلاوت سن کے لیول نیچے آیا۔ لفظوں میں بھی اثر ہے، وہ لفظوں میں ایک جملہ کہتا ہوں سنبھال کے رکھنا، گورے انگریز کی پینا ڈول میں اثر مانگتا ہے، پروردگار کے بول میں اثر کیوں نہیں مانگتا؟ پینا ڈول میں اثر ہے، رحمان کے بول میں اثر نہیں ہے۔ تیرا کتنا کمزور ایمان ہے، اللہ ہمیں قرآن پر ایمان نصیب فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ آخری بات کہہ کے 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، توجہ۔ زندہ معجزہ ہے یا نہیں آج بھی؟ بولو بھائی، آپ سے سوال، پڑھے لکھے سمجھدار بندے بیٹھے ہو اس دور میں، مجھے بتاؤ اس مہنگائی کے زمانے میں یہ کیا مجھے بتا دیا، یہ روشنیاں بعد میں مجھ سے ڈلوانا، میں پہلے جان چھڑا رہا ہوں، یہ کو ادھار چھوڑ دو میرے لیے۔ ایک بات ابھی کیا کہہ رہا تھا میں، بات ہی سے اس مہنگائی کے زمانے میں سب سے کم تنخواہ کس کی ہے جی؟ امام مسجد۔ مطلب ہے آپ حالات حاضرہ سے واقفیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جنرل نالج آپ کو بہت اچھا ہے، زندہ باد۔ بولو اونچی آواز سے، کس کی ہے تنخواہ جی؟ اور اونچی بولو۔ کوئی بھائی بیچ میں جس کی بات لوگوں کی جنرل نالج اچھی نہیں ہوتی نا، ان کے کان میں بھی آواز جانی چاہیے۔ سب سے کم تنخواہ کس کی ہے جی؟
زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ایک بات کا اور مجھے جواب دے دو. یہ مجھے بتاؤ کہ یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں میرے بڑی عمر کے، مجھے بتائیں کہ 75 سال تقریباً پاکستان کی بھی عمر ہو گئی ہے، جتنی مہنگائی آج کے دور میں پہلے کبھی ہوئی؟ مجھے بولو. کبھی نہیں. حقیقت بات، بڑے بڑے لوگوں کے کڑا کے نکل گئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا مزے کی بات، یہ جو حالیہ عرصے میں مہنگائی گزری ہے پچھلے 1.5-2-3 سال میں، تو یقین کرے کہ پاکستان میں فیکٹریاں بند ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ کارخانے بند ہوئے، ملیں، مارکیٹیں، بولو بھائی، بند ہوئے. بڑے بڑے سرمایہ دار اور کاروباری لوگ پاکستان چھوڑ گئے. وہ کہتے ہیں یار اس مہنگائی میں یہاں گزارا نہیں. ایسا ہوا نہیں ہوا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. ہری پور والوں مجھے بتاؤ، اس مہنگائی کا تقاضا تھا، سب سے پہلے پاکستان سے ہجرت کون کرتا؟ بول دو یار. پہلی بیچارہ پسا ہوا طبقہ تھا، اوپر سے مہنگائی نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی جناب. سب سے پہلے پاکستان سے ہجرت کون کرتا؟ سب سے پہلے تالے کس کو لگتے؟ مسجد اور مدرسے کو. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک فیکٹریاں ملنے اور کارخانے تو بند ہوتے دیکھے یار. شہر تو شہر رہ گئے. مجھے کسی دیہات کے دور دراز مدرسے کا نام لے کر بتا دو جو اس مہنگائی سے تنگ آ کر اس کو بند کیا ہو اور تالے لگے. پیش کر سکتے ہو کوئی نام؟ کوئی مولوی بتاؤ جو اپنی تنخواہ سے بیچارہ تنگ آ کر نوکری چھوڑ کے چلا گیا. او بولو بھائی. کسی کی کمیٹی والوں سے ان بن ہو گئی ہو چلا گیا تو الگ بات ہے. کیوں جی سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن تنخواہ کی وجہ سے کوئی کبھی سنا آپ نے؟ خدا کی قسم سنو گے بھی نہیں. اتنی مہنگائی میں جہاں سارے ہاتھ کھڑے کر کے دوڑ گئے، اس مہنگائی میں بھی خدا کی قسم تھوڑے سے وظیفے پر تمہارے اسکول پہ گیٹ پہ کھڑے ہونے والا چپڑاسی بھی مولوی سے 4 گنا زیادہ تنخواہ لیتا ہے. اس چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لے کر پچھلے سال وفاق المدارس کے تحت ایک سال میں ان مدرسوں سے جو حافظ قرآن بچے بن کر نکلے تھے ان کی تعداد تھی 90,000 جنہوں نے وفاق کا امتحان دیا تھا. اور اس سال مہنگائی بڑھی ہے تو اس سال وفاق کے تحت جو بچے حافظ بن کر فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 1,07,000 ہے. مہنگائی بڑی ہے تو مولوی کا کام کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا. تمہاری فیکٹریوں کی پروڈکشن کم ہوئی ہے، مدرسوں کی پروڈکشن میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا ہے. یارو جہاں سارے رو رہے ہیں مولوی تھوڑی سی تنخواہ لے کر بھی خوش نعرے مار رہا ہے. یہ میرے رب کی قدرت اور قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا؟ کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. کیا پچھلے سال بقرعید کے موقع پر نا میں وہ بیل لینے کے لیے وہ منڈی میں چلا گیا. جانور ایک جگہ دیکھا میں نے، ایک بیل کے ارد گرد بڑا رش لگا ہوا ہے. میں بھی چلا گیا وہاں. خیر ہے کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے اتنا تجربہ تو نہیں رکھتا لیکن میں نے بیل کو دیکھ کر اپنے طور پر رف سا اندازہ لگایا بھائی یہ بہت بھی ہوا نا تو 2.5-3 لاکھ کا بیل ہوگا تقریباً. اچھا بھائی میں نے جب قیمت پوچھی تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. تو حیران ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی بیل کتنے کا؟ کہنے لگی 25 لاکھ کا. وہ میں نے کہا بابا جب تیرا دماغ خراب ہے جب میرے ماتھے پہ بیوقوف لکھا ہے. وہ بھائی چل 3 والے کو تو 4 کا کہہ دے، 5 کا کہہ دے، 6 کا کہہ دے، سمجھ آتی ہے. 3-4 لاکھ والا بیل کتنے کا؟ 25 لاکھ. بھائی اتنی قیمت کیوں ہے اس کی؟ کہتا مولوی صاحب آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا کیا؟ کہتے اس کے سینے پہ دیکھو اللہ کا نام لکھا ہے. سینے پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ کا نام. اس لیے 3 والا بیل کتنے کا بک رہا ہے؟ 25 لاکھ. میں نے کہا پھر یہ 3 والے بیل کی 25 لاکھ قیمت تو نے اللہ کے نام کی محبت میں لگائی. توجہ کرنا. میں نے اس مالک سے پوچھا 3 لاکھ والے بیل کی قیمت تو نے 25 لاکھ اللہ کے نام کی محبت کی وجہ سے لگائی؟ کہتا ہاں. میں نے کہا نہیں تو دیہڑی لگانے ہیں. تو کیا لگانے آئے؟ لوگوں کو الو بنا رہے. کہتا آپ کو کیسے پتا میرے دل کے اندر کا کہ میں دیہڑی لگانے آیا ہوں یا محبت پہ یہ دام لگا رہا ہوں؟ میں نے کہا چلو بھی چیک کر لیتے. میں نے کہا تو جس محلے میں رہتا ہے جہاں تیرا گھر ہے وہاں کوئی مدرسہ ہے؟ کہتا جی ہے. میں نے کہا اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں؟ کہتا جی پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہتا قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا اللہ کو گواہ بنا کر کہنا جن کے سینے کے صرف باہر نہیں اندر
اللہ کا نام نہیں، پورا اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی؟ جن کے سینے کے باہر نہیں، کہاں؟ صرف اللہ کا نام نہیں، پورا الحمد سے والناس تک اللہ کا، اللہ کو گواہ بنا کر بتا، کبھی وہاں بھی 100 روپیہ دینے کی توفیق ملی؟ دینا دور کی بات، کبھی پوچھنا بھی گیا کتنی مہنگائی میں مولوی صاحب چلا کیسے رہے ہو مدرسہ، بجلی کا بل کیسے پورا کرتے ہو، آٹے کا خرچہ کیسے پورا کرتے ہو؟ دینا دور کی بات، کبھی پوچھا بھی ہے جا کر؟ پوچھنے کی بھی اخلاقی طور پر زحمت کی؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جن کے سینے میں پورا رب کا قرآن، جن کے سینے میں پورے علوم نبوت، وہاں تو نے 100 کبھی نہیں دیا، اور یہاں بیل کے سینے کے باہر رب کا نام لکھا، تو نے 3 والے کے 25 لاکھ لگا دیے۔ یہ رب کے نام کی محبت میں ہوتا تو وہاں بھی کرتا، وہاں نہیں کر رہا، یہاں کر رہا ہے، تو رب کے نام کی محبت میں نہیں کر رہا، تو دہاڑی لگانے آیا ہے۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کون ہیں، محبت والے یا دہاڑی والے؟